جو لوگ سلام ہی سے چڑے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب نبی پہ سلام پڑھنے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ مدینے سے کیسے سن سکتے ہیں؟ کیا وہ سن سکتے ہیں 7 سمندر پار سے؟ نادان، یہ بتا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے بعض مردوں کی روحیں اگر وہ نیک ہے تو چاہے زمزم پہ ہے، کسی کی روح عرش پر ہے، کسی کی روح آسمانوں پر ہے، یہ روحیں مختلف ہے، لیکن قبرستان جاتے ہو تو سلام کرتے ہو، قبر یہاں ہے، روح عرش پر ہے، تو بتاؤ وہ سلام کا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ عرش دور ہے یا مدینہ منورہ دور ہے؟ جہاں جس کی روح عرش پر ہو تو وہ سن کر کے سلام کا جواب دے دے، جس کی روح جسم انور میں موجود ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام کی روح اس وقت بھی ان کے جسم انور میں موجود ہیں، کیونکہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی بیوی سے جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آقا علیہ السلام کی روح انور اب بھی قبر انور میں موجود ہے۔ اور یہ بات عرض کروں، ٹائم کا خیال ہے مجھے، لیکن یہ بات عرض کروں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں حضور کی روح انور جب جسم انور سے نکالی گئی تو فرشتے اسے رکھنا چاہتے تھے اس مقام پر جو اس سے بہتر ہو، کیونکہ ہمارے خاکی جسم سے روح نکلتی ہے تو اس سے بہتر جو مقام ہے فرشتے اس کو وہاں لے جاتے ہیں۔ کن کو؟ نمازیوں کو، روزے داروں کو، حاجیوں کو، غازیوں کو، شہیدوں کو۔ اب مجھے بتائیں کہ میرے جسم سے افضل مقام چاہے زمزم ہے، عرش ہے، تو ہماری روحیں وہاں لے جائی جاتی ہے، لیکن نبی کے جسم سے روح نکل کر اب وہاں جائے گی جو جسم مصطفیٰ سے افضل مقام ہوگا۔ جنت کیا ہے؟ وہ جہاں بار بار آئے جائیں، وہ جہاں بار بار آئے جائیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تلوے رکھ دے تو وہ جگہ جنت بن جائے، پھر عرش پہ لے جائے تو اللہ اکبر۔ محدثین کا متفقہ مسلک ہے کہ جو مٹی نبی کے جسم سے لگ جاتی ہے وہ عرش سے افضل ہو جاتی ہے، تو مٹی جسم سے لگے تو عرش سے افضل ہو جائے، تو نبی کے جسم سے نہ کعبہ افضل ہو سکتا ہے، نہ عرش افضل ہو سکتا ہے، نہ جنت افضل ہو سکتی ہے، تو رکھے کا مقام افضل پر لے جانا ہے تو اللہ نے حکم دیا محبوب کے جسم سے مخلوق میں کوئی چیز افضل نہیں، کوئی مقام افضل نہیں ہے، اسے وہی لوٹایا جائے۔ تو حضور کی روح قبر انور میں ان کے جسم پاک میں موجود ہے، تو حضور علیہ السلام جب عرش کی روحیں سن لیتی ہے تو جو روح انور قبر میں موجود ہے جسم کے ساتھ وہ نہیں سن سکتی۔ اور ایک حدیث امام قسطلانی فرماتے ہیں، آقا فرماتے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنا کرتا تھا، تو جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سنے وہ رسول قبر کے پیٹ میں رہ کر گلبرگہ شریف کے امتیوں کی آواز نہیں سن سکتے، زمین پہ رہنے والے امتیوں کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو لوگوں کو اعتراض ہے سلام پر بھی، لیکن اس پر مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا، بس اتنا کہتا ہوں سلام تو تعلقات بتاتا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، سلام تو تعلقات بتاتا ہے، جس سے سلام جاری ہے اس سے پٹتی ہے، جس سے سلام بند ہے اس سے پنکی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، اگر آپ دو لوگوں کو ملتے دیکھیں سلام کیے بغیر ایک دوسرے سے گزر جائیں، آپ کو فلسفہ اور تاریخ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، بس بغیر سلام کیے ہوئے گزرے آپ نے فوراً پتا کر لیا دونوں کی پٹتی نہیں۔ ارے امتی امتی کو سلام کیے بغیر گزر جائے تو آپ اندازہ لگاتے ہو دونوں کی جمتی نہیں۔ اور اللہ اکبر، جب امتی نبی کو سلام نہ بھیجے تو اس کا مطلب اس امتی کی نبی سے نہیں جمتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فلسفہ پیش کیا کہ لوگ ایک ایک سلام کرتے ہیں، ایک سلام پہ میرا دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ احسانات اتنے ہیں، تو کوئی ایسا سلام پیش کیا جائے کہ زبان ایک ہو اور پھر لاکھوں سلام ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں نے کہا ایک زبان اور لاکھوں سلام کیسے؟ ہم کہتے ہیں نادان تصویر کا دوسرا روپ دیکھ، جب کوئی تجھ سے کہتا ہے کیسے ہے تو آپ کہتے ہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ارے جب ایک زبان میں لاکھ لاکھ خدا کا شکر ادا ہو سکتا ہے تو ایک زبان میں لاکھوں سلام بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں نہ روکو،
یہ سنی رکنے والی قوم نہیں ہے، یہ وہ دیوانے ہیں کہ انہیں نہ کسی زمانے میں کوئی خریدا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ ارے جب صحابی کا بیٹا خرید نہ سکا تو سعودی کے پیٹرول اور ڈالر والے کیسے خرید سکتے ہیں؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دی۔